عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. سیدھا بیٹھو جی, سیدھا بیٹھو بچے, سیدھا بیٹھو جی, سیدھا بیٹھو جی. ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا, یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا, حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. حدیث نمبر 2 عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز. قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع اليأس أما في أيدي الناس. ترجمہ. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی, مجھے کچھ تعلیم فرمائیے اور مختصر نصیحت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسی نماز پڑھو گویا تم دنیا سے جا رہے ہو, اور ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے, اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ. حدیث نمبر 3 عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا ایها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, اپنے گھروں میں نماز پڑھو, اس لیے کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے. حدیث نمبر 4 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال یا معاذ واللہ انی لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ترجمہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا اے معاذ, قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں, قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا اے معاذ, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ اپنے ذکر, شکر اور اپنی عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما. حدیث نمبر 5 عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے وضو کیا, پھر اچھی طرح وضو کیا, یعنی وضو کے سنتیں اور اس کے آداب کا اہتمام کیا, اور اسی وضو سے اس نے 2 رکعت نماز اتنے دھیان سے پڑھی کہ اس کا دل غافل نہیں ہوا, تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مختصر سے عمل سے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. حدیث نمبر 6 عن محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. ترجمہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کا قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, یعنی رشتے ناطے توڑنے والا. حدیث نمبر 7 عن ابی بکر رضی اللہ عنہ انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم فيقول فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. حدیث نمبر 8 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان واقامته. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان مانگی گئی ہوا رد نہیں ہوگی، یعنی ضرور قبول ہوگی. حدیث نمبر 9 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقول فيصلي ركعتين لا يسوء فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا کہ کوئی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری کرنا یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اچھی طرح رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے. حدیث نمبر 10 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله الى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتے جو نماز کے درمیان اپنے پشت کو سیدھے نہیں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.